کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، شمائل ترمذی کا درس ہمارا جاری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق کے حوالے سے، آپ کے زندگی گزارنے کے مختلف طور طریقوں کے حوالے سے ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اپنے پچھلے درس کے اندر، پچھلے پروگرام میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مسکراہٹ کے حوالے سے اور آپ علیہ السلام کے مزاح فرمانے کے حوالے سے، مزاح یعنی جس کو ہم اپنی زبان کے اندر مذاق بھی کہتے ہیں، اس حوالے سے کچھ باتیں سنی تھی، اور اس پر ہم نے بنیادی اعتبار سے یہ عرض کیا تھا کہ حضور علیہ السلام مسکراتے تو بکثرت تھے، لیکن آپ کا مزاح فرمانا، آپ کا کسی سے مذاق فرمانا، یہ ایک تو تھا قلیل، تھوڑا۔ دوسرا، اس کے اندر حکمتیں بہت ساری تھیں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کامل روبدار بنایا تھا، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی حدیث بھی ہم کئی مرتبہ سن چکے کہ جب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل حلیہ بیان فرمایا، تو اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ خوبی بیان کی کہ جب پہلی مرتبہ اچانک کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو وہ روب کے اندر آ جاتا تھا، لیکن جب حضور علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوتی، آپ علیہ السلام کے ساتھ وہ رہتا، تو آپ علیہ السلام سے وہ محبت کرنے لگتا، یعنی آپ کے اخلاق کریمہ کی وجہ سے۔ تو حضور علیہ السلام کثرت سے مسکراتے اور مزاح بعض اوقات فرمایا کرتے تھے تاکہ لوگ آپ سے اپنی حاجتیں عرض کر سکیں، لوگ اپنے مسائل آپ سے عرض کر سکیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو روب و دبدبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا، اپنے مسائل کو آپ علیہ السلام کے سامنے ذکر کرنا یہ مشکل ہو جاتا۔ تو ایک حکمت تو اس کے اندر یہ تھی۔ دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو مزاح فرمانے کے واقعات ہیں، اس میں ہم عرض کر چکے کہ یہ بہت قلیل ہیں، نادر ہیں، یعنی انگلیوں پر اسے گنا جا سکتا ہے کہ یہ واقعات حضور علیہ السلام کے مزاح فرمانے کے حوالے سے موجود ہیں۔ اس کے اندر جو پوائنٹ ہے، جو نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جس چیز کا بھی مزاح فرماتے، اس مزاح کے اندر بنیادی اعتبار سے دو چیزیں یہ تھیں کہ کبھی بھی اس میں جھوٹ نہیں فرماتے تھے، یعنی جھوٹ اس کے اندر نہیں ہوا کرتا تھا۔ مذاق میں بھی، مزاح فرماتے ہوئے بھی آپ علیہ السلام ہمیشہ سچائی کے ساتھ کام لیا کرتے تھے، جس کی چند مثالیں پیچھے گزری اور آگے بھی آ رہی ہیں۔ ایک ہوتا ہے استہزاء، کسی کا مذاق اڑانا جدا چیز ہے، کسی کے ساتھ مزاح کرنا یہ الگ چیز ہے۔ تو آپ علیہ السلام کبھی کسی کا استہزاء نہیں کرتے تھے، یعنی اس کا مذاق اڑایا نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ جو آپ دل لگی والا جو معاملہ فرمایا کرتے تھے وہ ایسا ہوتا تھا کہ جو اس کو اچھا محسوس ہوتا تھا، جس سے اس کے دل کے اندر خوشی داخل ہوتی، اور پھر وہ واقعہ گویا کہ ایک سبق اور ایک رہنمائی کے طور پر آنے والوں کے سامنے بیان کیا جا سکتا تھا۔ تو ان باتوں کو پیش نظر رکھنا یہ ضروری ہے۔ ہمارے یہاں جو مزاح ہوتا ہے، عام طور پہ وہ مزاح ایسا ہوتا ہے کہ جو بندے کے وقار، اس کے دبدبے اور اس کے روب کو ختم کر دیتا ہے، وقار کے خلاف گفتگو کی جاتی ہے۔ حالانکہ ہر مزاح یہ وقار کے خلاف نہیں ہوتا، یعنی بندے کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے اس کے وہ خلاف نہیں ہوتا، لیکن عمومی طور پر ہمارے یہاں جو مزاح برتا جاتا ہے، مزاح کیا جاتا ہے، اس کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ انداز بالکل نہیں تھا۔ جب آپ کسی سے مزاح فرماتے بھی تو سامنے والے کے دل کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھ جایا کرتی تھی۔ کچھ باتیں ہم نے اپنے پچھلے سلسلے کے اندر سنی تھی، مزید اس حوالے سے چند احادیث طیبہ آج کے سلسلے کے اندر سنتے ہیں۔
امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حدثنا عباس بن محمد الدوری قال حدثنا علی بن الحسن بن شقیق قال انبأنا عبد الله بن المبارك عن اسامة بن زید عن سعید المقبوری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انک تداعبنا فقال نعم غیر انی لا اقول الا حقا. یعنی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہم سے مزاح فرماتے ہیں. یہ سوال کرنے کی نوبت اس لیے آئی، صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ سوال اس لیے کیا کہ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مزاح کرنے سے منع فرمایا تھا. تو اب جب حضور علیہ السلام کو یہ فعل کرتے ہوئے دیکھا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس لیے عرض کی کہ کیا وہ جو ممانعت تھی، وہ جو منع فرمانا تھا، وہ ہمیں منع فرمانا تھا، لیکن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت دی گئی ہے. یعنی ایک سوال ان کے ذہن میں آیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بطور اعتراض نہیں بلکہ شاید یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ چیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، ہمیں اس کی اجازت نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اصول بیان کر دیا کہ جس مزاح سے منع کیا تھا وہ مزاح ہے کہ جو شریعت کے خلاف ہو، شریعت کے اصولوں کے خلاف ہو. یعنی جو قاعدہ اور قانون آگے بیان کر رہے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو مزاح جس سے منع کیا گیا ہے وہ مزاح ہے کہ جو شریعت کے اصول اور شریعت کے ضابطوں کے خلاف ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں مزاح میں فرماتا ہوں تم لوگوں سے، غیر انی لا اقول الا حقا، لیکن میں جو کچھ کہتا ہوں حق ہی کہتا ہوں. یعنی مزاح میں بھی میں کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، مزاح میں بھی میں کسی کی دل آزاری نہیں کرتا. تو وہ جو ممانعت تھی کہ جس میں منع فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کے ساتھ مذاق نہ کرے، وہ اس صورت کے ساتھ جب کہ اس کی دل آزاری کا سبب بن رہا ہو، جب کہ اس کے لیے یہ اس کا مذاق اس کے اندر اڑایا جا رہا ہو تو اس سے منع کیا گیا. ورنہ اگر کوئی شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر رہ کر مزاح کرتا ہے تو اس کا یہ مزاح کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر چلنا ہوگا. اگلی حدیث مبارکہ ایک واقعی کی ذکر کرتے ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا خالد بن عبد اللہ عن حمید عن انس بن مالک ان رجلا استحمل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال انی حاملک علی ولد ناقۃ فقال یا رسول اللہ ما اصنع بولد الناقہ فقال هل تلد الابل الا النوق. یعنی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مجھے اونٹ پر سوار کروائیے، یعنی مجھے اونٹ دیجئے کہ میں اس پر سواری کر سکوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ میں تو تجھے اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا. یعنی جب اس شخص نے اونٹ طلب کیا تو ذہن کس طرف جائے گا کہ اس کو سوار ہونا ہے، تو سوار ہونے کے لیے اونٹ ایسا چاہیے کہ جو موٹا تازہ اور بڑا ہو، جس پہ سوار ہو سکے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا. تو اب اس کا ذہن اس طرف گیا سوال کرنے والے کا کہ یہ چھوٹا بچہ مجھے دیں گے تو میں اس پہ سوار کیسے ہو سکوں گا، تو مجھے تو چاہیے سواری کے لیے. تو اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اونٹ ایسا ہے کہ جسے اونٹنی نے جنم نہ دیا ہو. یعنی جو بھی اونٹ ہوتا ہے اس کو کون جنم دیتا ہے، اس کو کون پیدا کرتا ہے، اونٹنی ہی پیدا کرتی ہے. تو ظاہر ہے کہ تم نے، یعنی اب اس کا جو مفہوم نکلا، شرح جو نکلی وہ یہ نکلی کہ ظاہر ہے کہ جب تم نے مجھ سے اونٹ طلب کیا کہ میں تمہیں اس پہ سوار کروں تو سواری کے لیے میں کون سا اونٹ تمہیں دوں گا، وہی اونٹ دوں گا نا کہ جس پر سوار ہو سکو. وہ ایسا ہی اونٹ ہوگا کہ جس پر سواری کرنا ممکن ہو، لیکن جو بھی اونٹ ہوگا وہ ہوگا تو اونٹنی کا بچہ ہی نا. تو اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے سے بھی، اور آگے ایک اور واقعہ ایک دو واقعوں کے بعد آ رہا ہے جس کے بارے میں شارحین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا یہ جو مزاح فرمانا ہے اس میں ذہن کو بھی تیز کرنا ہے کہ جو مزاح کیا گیا نا تو ذرا غور تو کرو
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے اس میں اگر بندہ توجہ رکھتا تو پہلی دفعہ اس میں پہنچ سکتا تھا، لیکن چونکہ ذہن کسی اور طرف تھا، طلب کسی اور وجہ سے کیا تھا، تو اب ذہن کے اندر یہی تھا کہ اونٹنی کا چھوٹا سا بچہ یہ دے دیں گے۔ حالانکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کے لیے جانور طلب کیا ہے تو آپ علیہ السلام نے کون سا اونٹ دینا ہے جس پر وہ سوار ہو سکے؟ تو یہ مزاح فرمایا اس سے کہ میں تمہیں اونٹنی کے بچے کے اوپر سوار کروں گا۔ اگلا واقعہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا من اہل البادیہ كان اسمه ظاہرا وكان يهدي الى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہدیۃ من البادیہ فیجہزہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا اراد ان یخرج۔ یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ دیہات کے رہنے والوں میں سے ایک شخص جن کا نام ظاہر تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گاؤں سے، دیہات سے گاؤں کی چیزیں لا کر دیا کرتے تھے، یعنی تازہ سبزیاں، پھل وغیرہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے، اور جب یہ واپسی جانے لگتے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو سامان دیا کرتے تھے، یعنی جو شہر کا سامان ہوتا تھا جس کی ان کو ضرورت ہوتی تھی آپ علیہ السلام ان کو عطا فرمایا کرتے تھے۔ فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان ظاہرا بادیتنا ونحن حاضروہ، یعنی یہ جو ظاہر ہیں جو گاؤں سے دیہات سے ہمارے لیے سامان لے کر آتے ہیں یہ ہمارے دیہاتی ہیں اور ہم ان کو شہر کا سامان دیتے ہیں تو ہم ان کے شہری ہیں، یعنی یہ ہماری دیہات کی حاجتیں پوری کرنے والے ہیں اور ہم ان کی شہر کی حاجتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ آگے بڑا خوبصورت جملہ ہے وَكَانَ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يُحِبُّهُ وَكَانَ رَجُلًا دَمِيمًا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے تھے، بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ لیکن آگے جو ذکر کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ ظاہر کے ساتھ ہی نہیں ہوتی تھی بلکہ حقیقتاً آپ باطن کو بھی ملاحظہ فرمایا کرتے تھے۔ تو وہ ان کے بارے میں لکھا وَكَانَ رَجُلًا دَمِيمًا، کہ یہ ایک ایسے شخص تھے کہ جو دمیم تھے۔ دمیم کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے اندر خوبصورتی نہ ہو، بلکہ اس کا معنی اگر ہم ان صحابی سے ہٹ کے کریں تو جس کا چہرہ بدصورت ہو، کریہ المنظر، کہ جس کو دیکھنے کا دل نہ کرے، ٹھیک ہے۔ وَكَانَ رَجُلًا دَمِيمًا، حضور علیہ السلام ان سے بڑی محبت کرتے تھے کہ اگرچہ کہ وہ ظاہری حسن و جمال والے نہیں تھے لیکن آپ علیہ السلام ان کے باطن کی وجہ سے ان کی سیرت اور ان کے اخلاق کی وجہ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره فقال من هذا ارسلني فالتفت فعرف النبي صلی اللہ علیہ وسلم فجعل لا يألو ما الصق ظهره بصدر النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حين عرفه، یعنی ایک دن یہ جو ظاہر تھے بازار کے اندر اپنا سامان بیچ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے سے آ کے ان کو ایسے پکڑ لیا کہ یہ دیکھ نہ سکیں، پیچھے سے بازو کے نیچے سے بازو ڈال کے یوں پکڑ لیا، دبا لیا ان کو کہ اب یہ دیکھ نہ سکیں کہ پیچھے کون ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ من ہاذا، کون آ گیا، مجھے جلدی سے چھوڑیں۔ پھر انہوں نے یوں مڑ کے دیکھا تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام یہ پیچھے تشریف فرما ہے، حضور علیہ السلام نے پکڑا ہوا ہے۔ تو پہلے کہہ رہے تھے چھوڑو چھوڑو، اب اپنی پیٹھ کو حضور علیہ السلام کی مبارک سینے سے لگا دیا اور اس کو ملنے لگے، اور حضور علیہ السلام کو جب دیکھ لیا کہ حضور علیہ السلام ہیں تو اب پہلے جو معاملہ تھا اب اس کا عکس ہو گیا، پہلے چھوڑو چھوڑو بول رہے تھے اور اب جو ہے وہ اپنی کمر کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سینے سے لگا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا اور فرمایا فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یشتری هذا العبد، کون ہے جو اس غلام کو مجھ سے خریدے گا، یعنی ان کو محبت سے غلام فرمایا کہ کون اس غلام کو خریدے گا۔ تو انہوں نے عرض کی فقال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذن
واللہ تجدنی کاسدا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن عند اللہ لست بکاسد او قال انت عند اللہ غالم. یعنی وہ جو ظاہر تھے وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے بیچ رہے ہیں، مجھے بیچیں گے تو بہت سستا بکوں گا، بہت کم پیسہ ملے گا، میرا کون پیسہ دے گا، میں تو بالکل سستا سا آدمی ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن تم اللہ کے نزدیک سستے نہیں ہو، تمہاری قیمت اللہ کے نزدیک کم نہیں ہے. یا یہ ارشاد فرمایا کہ انت عند اللہ غالن، اللہ کے نزدیک بڑے تم قیمتی ہو، بڑے مہنگے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. یعنی ان کی جو سیرت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمائی تھی، ان کے باطن کو جو ملاحظہ فرمایا تھا اس کے تحت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال اتت عجوز النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله ان يدخلني الجنة فقال يا ام فلان ان الجنة لا يدخلها عجوز قال فظلت تبكي فقال اخبروها انها لا تدخلها وهي عجوز ان الله تعالى يقول انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا عربا اترابا. یعنی حضرت سیدنا حسن روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھی خاتون نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام فلاں، بے شک جنت کے اندر تو کوئی بوڑھی داخل نہیں ہوگی. تو وہ واپس پلٹی اور رونے لگی، یعنی میں تو ایمان لے کر آئی ہوں اور ایمان لانے کا بڑا مقصد ہی یہ ہے کہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی بوڑھی جنت میں داخل نہیں ہوگی اور میں تو ہوں ہی بوڑھی، تو میں کیسے جنت کے اندر داخل ہوں گی. تو وہ پلٹ کر رونے لگی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بتاؤ کہ جنت کے اندر جو بھی داخل ہوگا وہ بوڑھا نہیں ہوگا، یعنی جنت کے داخلے کے وقت اس کو جوانی عطا کر دی جائے گی. بالخصوص عورتوں کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الواقعہ میں کہ بے شک ہم نے ان کو ایک نئی خلقت کے ساتھ ایک نئے طرز پر ان کو پیدا کیا اور ان کو ہم نے کواری بنایا، ان کو کواری بنایا، اور یہ محبت کرنے والی اور ساری کے ساری ایک عمر کی ہیں، ہم عمر ہیں. تو اب جو بھی جنت کے اندر داخل ہوگی خاتون وہ جوان کر دی جائے گی، بوڑھی ہو کر داخل نہیں ہوگی. تو ان کو جو کہا کہ اے ام فلاں جنت کے اندر کوئی بوڑھی عورت داخل نہیں ہوگی، تو اس کا مقصد یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ تم بھی جب داخل کی جاؤ گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے تو اس وقت بوڑھی نہیں ہوگی. یہ بتانا مقصود تھا، یہ اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مزاح فرمایا. یہاں تک کہ کچھ واقعات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزاح سے متعلق ہیں. اگلا جو باب، اگلا چیپٹر امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لے کر آئے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اشعار سے متعلق کیا ارشاد فرمایا. یعنی کبھی آپ نے کوئی شعر پڑھا یا کوئی اشعار آپ نے کہے، اس حوالے سے گفتگو کی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قصدن کبھی بھی کوئی شعر بنایا نہیں، یعنی موضوع کرنا ہوتا ہے، شعر باقاعدہ لکھا جاتا ہے، وزن کیا جاتا ہے، اس کا اس اعتبار سے لکھا جاتا ہے. تو قصدن کبھی ایسا نہیں ہوا. بعض اوقات آپ کی زبان مبارک پر کچھ الفاظ جاری ہوئے تو وہ بلا قصد تھے، یعنی جیسے آگے چل کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ شعر آئے گا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. تو بظاہر یہ شعر کے وزن پر ہے، لیکن یہ قصد کے ساتھ نہیں ہے، ارادے کے ساتھ نہیں ہے. بلا قصد و ارادہ یہ الفاظ جو ان شعر کے قصد کے بغیر، شعر کے ارادہ کیے بغیر کہ شعر بنائے، اس کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر یہ اشعار، یہ شعر جو ہے وہ جاری ہوا. ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شاعر نہیں تھے، یعنی آپ شعر کہا نہیں کرتے تھے کہ آپ باقاعدہ اپنی طرف سے کوئی شعر کہتے ہوں. البتہ یہ ہے کہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے جو شعراء ہوتے تھے،
جن کے کلام کے اندر حکمتیں ہوتی تھیں، اس میں توحید کا بیان ہوتا تھا، اسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے، وہ شعر پڑھتے تھے۔ اسی طرح جو صحابہ کرام علیہم رضوان شاعر تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے اپنی مدحت سنا کرتے تھے، اور آپ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبتیں بھی ان اشعار سے، ان شاعروں سے آپ علیہ السلام نے سنی ہیں۔ تو یوں آپ علیہ السلام کا اشعار سننا یہ ثابت ہے، اور بعض اوقات دوسروں کے اشعار آپ علیہ السلام نے کہے ہیں، لیکن اپنی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قصداً ارادتاً کو شعر بنا کر کہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں باب ما جاء فی صفت کلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی الشعر۔ حدثنا علی بن حجر قال حدثنا شریک عن المقداد بن شریح عن ابیہ عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قیل لها هل كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل بقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزود۔ یعنی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی کوئی شعر پڑھا کرتے تھے، کسی شعر کو کہا کرتے تھے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں، آپ ابن رواحہ کے اس شعر کو پڑھا کرتے تھے۔ عبداللہ بن رواحہ یہ شاعر تھے، اور پہلی سنہ ہجری کے اندر یہ ایمان لے کر آ گئے تھے، انصاری صحابی تھے۔ ان کا یہ شعر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، شعر کا ایک جز کہ وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَن لَّمْ تُزَوِّدْ۔ یہ پورا شعر یوں ہے سَتُبْدِي لَكَ الْأَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا، یعنی ان قریب جو آنے والے ایام ہیں، آنے والے دن ہیں، وہ تیرے سامنے وہ باتیں ظاہر کریں گے کہ جو تو نہیں جانتا، اور زمانہ تیرے پاس خبریں لے کر آئے گا، وہ تیرے پاس خبریں لے کر آئے گا کہ جو تجھ سے کچھ مانگتا نہیں ہے۔ یعنی زمانہ تیرے سامنے وہ باتیں لے کر آئے گا جس کے اوپر زمانہ کوئی اجرت اس سے نہیں مانگتا۔ یعنی آنے والا وقت جو ہے وہ تمہارے سامنے بہت ساری ایسی چیزیں ظاہر کرے گا جو تم نہیں جانتے، اور اس نہ جاننے پر اس نے جو تمہیں بتایا ہے اس پر کوئی وہ اجرت بھی نہیں لے گا۔ یہ شعر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات پڑھا کرتے تھے۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا سفیان الثوری عن عبد الملک بن عمیر قال حدثنا ابو سلمة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اصدق کلمة قالها الشاعر کلمة لبید الا كل شيء ما خلا الله باطل وكاد امیۃ بن ابی الصلت ان يسلم۔ یعنی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے سچی بات جو کسی شاعر نے کہی ہے وہ لبید کی بات ہے، وہ لبید کی بات ہے۔ لبید بن ربیعہ یہ زمانہ جاہلیت میں بہت بڑے شاعر تھے، یعنی شاعروں کے شاعر تھے۔ پھر یہ اسلام لے کر آ گئے، اسلام لانے کے بعد انہوں نے شعر و شاعری کو چھوڑ دیا، اور وہ کہا کرتے تھے یکفین القرآن، مجھے قرآن کافی ہے، مجھے قرآن کافی ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے۔ ان کے اس شعر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اصدق کلمتن ہے، سب سے سچا کلمہ ہے۔ وہ کیا کلمہ ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے سوا ہر شے یہ فنا ہونے والی ہے، اللہ کے سوا ہر شے فنا ہونے والی ہے۔ اور اس کا جو دوسرا جز ہے جو ان کا پورا شعر ہے وہ اس طرح ہے وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مُحَالَةَ زَائِل، دنیا کی ہر نعمت زائل ہونے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ باقی ہے، باقی سب یہ فنا ہونے والا ہے۔ تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے سچا کلمہ ہے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ امیہ بن ابی الصلت قریب ہے کہ ایمان لے آئے۔ اس کا قصہ آگے آ رہا ہے آخر کے اندر، کہ جس میں اس کے تقریباً 100 کے قریب اشعار جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنے۔ تو اس کی باتوں کے اندر جو حکمتیں موجود تھیں، جو دانائی موجود تھی،
تو اس کو سن کر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شاید یہ ایمان لے آئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ جزم نہیں فرمایا، یقینی طور پہ نہیں فرمایا، کیونکہ یہ ایمان لے کر نہیں آیا تھا۔ یعنی بعد میں بھی جو امیہ بن ابی سلط تھا یہ ایمان لے کر نہیں آیا، طائف کے اندر اس کا محاصرہ ہوا، وہیں پر یہ مارا گیا، لیکن ایمان یہ لے کر نہیں آیا۔ اس کے بارے میں آگے آتا ہے کہ جس میں ذکر کیا کہ اس کے اشعار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنے، تو چونکہ اس کے اندر حکمت کی باتیں موجود تھیں تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس طرح کے یہ اشعار کہہ رہا تھا اس پر عمل کرتا اور پھر خود بھی ایمان لے کر آ جاتا، لیکن اس کے اشعار فقط اشعار تھے، زبان پر بات تھی، دل کے اندر اس کے کوئی ایسی بات موجود نہیں تھی، لہذا وہ ایمان لے کر نہیں آیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے مزید کچھ احادیث طیبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی موجود ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے اشعار پیش کیے اور حضور علیہ السلام نے اس پر گفتگو فرمائی۔ جو گفتگو فرمائی انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے اگلے سلسلے کے اندر، اگلے پروگرام کے اندر ہم اسے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقتوں، آپ کی مہربانیوں، آپ کی رحمتوں اور آپ کی برکتوں سے وافر حصہ دنیا میں بھی عطا فرمائے، اور کل بروز قیامت حضور علیہ السلام کی شفاعت خاصہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہماری نسلوں کو حصہ عطا فرمائے، ہمارے والدین کو، ہمارے آبا و اجداد کو اس میں حصہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ۔